بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہمارے پاس تراویح میں 29واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب بس ایک ہی 2 دن ہیں جس میں انشاءاللہ ہماری مسجد میں تراویح میں قرآن کریم کی مکمل سماعت ہو جائے گی۔ بہرحال کچھ باتیں آج کی رات کے حوالے سے اور پورا مہینہ بھر جو ہم نے قرآن یہاں پر تراویح میں سنا ہے، اور تراویح کے بعد جو مختصر سا ایک معمول تھا کہ جو حصہ تراویح میں سنا گیا اس میں سے کسی ایک اہم بات پر کچھ گزارشات پیش کی جاتی رہی ہے، تو مناسب لگتا ہے کہ اسی حوالے سے کچھ بات کر دی جائے۔ پورا مہینہ ہم نے اللہ کے کلام مقدس کو سنا اور اس کے بعد مختصر سا اس کا کچھ خلاصہ یا کوئی اہم بات کے اوپر بھی کچھ گزارشات سنتے رہے۔ قرآن کریم کے سننے اور تراویح کے بعد اس مختصر سی گفتگو کو سننے کا آخر حاصل کیا ہے؟ ہم نے جتنا قرآن سنا اور تراویح کے بعد جو باتیں سنتے رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک بات پر بھی ہمارا عمل ہو گیا یا ہم نے اس بات کو اپنی زندگی میں اتارا تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے نماز برائے نماز، تراویح برائے تراویح اور تراویح کے بعد کی گفتگو کو جو مختصر سا ہی مجمع ہوتا تھا، اس نے اس بات کو بھی بس بات برائے بات اگر لے لیا تو کوئی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام مقدس کس کے لیے اتارا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے اتارا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، شاید میں اس سے پہلے بھی یہاں کہہ چکا ہوں کہ ایک بہت مشہور تابعی تھے احنف ابن قیس۔ وہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے ان کی نظروں کے سامنے قرآن کی ایک آیت آئی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب تمہارے طرف اتاری ہے اور اس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اور اس کتاب میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ احنف ابن قیس نے جب قرآن کی آیت پڑھی تو ایک جھٹکا لگا انہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ نے اتاری اس کتاب میں میرا تذکرہ ہے، اور میں نے تو آج تک اس میں اپنے آپ کو پایا نہیں۔ فوراً قرآن لے کر بیٹھ گئے، فوراً قرآن کو لے کر بیٹھ گئے اور ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اللہ کی بات تو کوئی غلط نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے عمومی پیرائے میں یہ کہا کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو گویا اس میں ہر فرد کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بھلا میں کہاں ہوں اس کتاب میں؟ مجھے اپنی جگہ، اپنا تذکرہ، اپنی صفت اس قرآن میں ڈھونڈنی چاہیے۔ قرآن کو لے کر بیٹھ گئے، پڑھنا شروع کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پہلے ہی مرحلے میں انہیں کچھ لوگوں کا تذکرہ نظر آیا۔ کون سے لوگوں کا تذکرہ نظر آیا؟ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ کون سے لوگوں کے لیے؟ وہاں تذکرہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں جو مال اللہ نے دیا ہے۔ تو تھوڑا سا رک گئے اور رک کر سوچنے لگے کہ یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہے کیا اس میں میں ہوں؟ پھر انہیں ریئلائز ہوا کہ نہیں، یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، اس میں میں فٹ نہیں بیٹھتا ہوں۔
پھر قرآن آگے پڑھتے چلے گئے. قرآن کی مختلف آیتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں جس میں کچھ لوگوں کی تذکرے ہیں. کہیں آ رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. یہاں پر بھی رک کر جو ہے پھر اپنے آپ کو ڈھونڈا، پھر لگا کہ یہ بہت اونچے لوگ ہیں. کہیں پر جو ہے نافرمانوں کا تذکرہ آ گیا، فرعون کا، حامان کا، شداد کا، بنی اسرائیل کے سرکشوں کا، اور قوم نوح کا، قوم لوط کا. جہاں ایسے لوگوں کا تذکرہ آتا تو وہاں انہیں ایسا لگتا کہ نہیں، اتنا بھی برا نہیں ہوں میں، اتنا بھی برا نہیں ہوں، اتنا اچھا نہیں تھا تو کیا ہوا، اتنا برا بھی نہیں ہوں. تو پھر اپنے آپ کو تلاش کرتے رہے. تو اس میں ایک آیت ان کی نظروں سے گزری جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ خلطوا عملہم صالحہ کے خلطوا اعمالہم، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اعمال خلط ملط ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں. اچھے عمل کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر برائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے توبہ کر لیتے ہیں. تو انہیں ریئلائز ہوا کہ واقعتاً میرا تذکرہ یہاں پر ہوئی، میری صفت یہی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے قرآن کو کتاب ہدایت سمجھنے کا. ان کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو تلاش کیا. ہم نے پورا مہینہ قرآن سنا، اب 2 ہی دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ہمارے پاس. پورا مہینہ قرآن سنا، پوری رفتار کے ساتھ، ماشاءاللہ سلاست کے ساتھ، روانی کے ساتھ، اور بہت صحیح انداز میں ہمارے پاس قرآن پڑھا گیا. اللہ حافظ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ بہت اچھے سے قرآن ہم کو سنایا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس کے بعد بھی کچھ باتیں اس حوالے سے ہوتی رہی. کبھی ایک مرتبہ بھی ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم جائزہ لیں کہ جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ باتوں میں کہاں فٹ بیٹھتا ہوں، میرے لیے قرآن میں کیا ہدایتیں ہیں، میں قرآن سے کون سی وہ باتیں ہیں جس کو لے کر دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں. یہاں پر خلا عام طور پر ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یہ خلا عام طور پر پایا جاتا ہے. دیکھیں اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جیسے حالات سے دوچار ہیں، اور صرف ہم نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، جو صورت حال ہے، آپ اگر تھوڑے سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ حالات سے اویئر نہیں ہے، حالات کے اوپر نظر بھی رہتی ہے. اور اب تو سوشل میڈیا نے حالات سے اویئر رہنا بہت آسان بھی بنا دیا ہے. آدمی خواہی نہ خواہی بہت ساری چیزیں نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں. تو دیکھیے اس وقت کیا حال ہے، صورت حال کیا ہے مسلم ممالک کی. بہت سارے معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، کیمیکل ہے، پٹرولز ہے، اور پتہ نہیں کون سے ذخائر اللہ تعالیٰ نے نواز رکھے ہوئے ہیں. لیکن ان ساری نعمتوں کے باوجود کیا حال ہے کہ ان نعمتوں سے خود جو ہے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور زوال کا شکار ہیں، اور دوسروں کی دریوزہ گری کرنے پر مجبور ہے، اور دوسرے لوگ ان کے اوپر مسلط ہیں. بہت سارے ریسٹرکشنز، بہت ساری پابندیاں، بہت سارے قوانین ان کے اوپر لگا رکھی ہوئی ہے. اور جہاں پر کچھ مختار نظر آتے ہیں مسلمان، دراصل وہ بھی مختار نہیں ہیں. اور کہیں پر ایسا ہے ذخائر نہیں ہیں، چلو ملک چل رہا ہے، تو وہاں عوام کا حال ایسا ہے کہ اللہ کی پناہ. ہمارے پڑوس کا حال دیکھ لیجئے آپ، کیا حال ہے. ان سے ہم کئی گنا زیادہ اچھے ہیں، لیکن بہرحال یہ اچھے بھی بولے کون سے ہیں. تو تھوڑا سا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ زوال ہم پر کیوں ہے. اب جتنا قرآن ہم نے سنا ہے، قرآن کی اگر روشنی میں اپنے زوال کا تجزیہ کیا جائے تو 2-3 بنیادی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو ہمارے زوال کے اسباب میں ایک ہے. پہلی بات جو اس وقت ہمارے زوال کے اسباب میں ہے، پورے ہوش حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات ہے اور میری کیا حیثیت ہے. جو اپنے اکابرین ہیں، جنہوں نے بہت کچھ لکھ چھوڑا ہے، جنہوں نے بہت کچھ کہہ چھوڑا ہے، انہی کی باتوں اور تحریروں کی روشنی میں بات کہہ رہا ہوں، اور پورے وثوق کے ساتھ، اور الحمدللہ پوری یعنی کہ اطمینان کے ساتھ کہ اس میں شاید میں مغالطہ نہیں کر رہا ہوں گا. ہمارے زوال کی اس وقت جو سب سے بڑی وجہ ہے،
تھوڑا آپ اس کو تجزیہ کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بات صحیح کہی گئی تھی۔ وہ ہے اس وقت ہمارا شرک میں مبتلا ہونا۔ اس بات کو آپ سنجیدگی سے لیجئے، میں کوئی سرسری بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ جس طریقے کے شرک میں مبتلا ہے، اللہ کی پناہ، یہ جو ہے ایک بہت بڑا یعنی کہ سبب ہے ہمارے زوال کا۔ ذرا سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے سب مہیا کی۔ اللہ نے بینائی دی، سنوائی دی، دھڑکتا ہوا دل دیا، پھڑکتا ہوا دماغ دیا، مسلمان بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن جیسی کتاب ہدایت عطا فرمائی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی۔ تو ہمارا ان ساری نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل حنیف بنا کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بہت کچھ جو ہے تو ہم لوگ خواہی نہ خواہی ایسے امور کر جاتے ہیں جو شرک کے دائرے میں ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تکاد السماء او یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ شرک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب شرک کرتا ہے تو گویا اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑ جائے گا، زمین پھٹ پڑ جائے گی، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے۔ تو یہ ساری زمین کا، آسمان کا پھٹ جانا اور پہاڑ کا ریزے ریزے ہو جانا شرک کے سامنے بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اتنا بڑا گناہ ہے شرک، اور ہم کیسے کر لیتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ بہت سارے شرک ہے۔ بیماری ہو گئی تو فلاں کے پاس جائیں گے، کچھ مسائل آ گئے فلاں کے پاس جائیں گے، دکھاوا کریں گے، ریاکاری۔ یہ دکھاوا اور ریاکاری جو میں کہہ رہا ہوں یہ خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ سے پوچھا کہ شرک کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کسی اور کو جو ہے تو پارٹنر بنانا اللہ کا۔ کہا کہ ہاں یہ تو ہے، لیکن شرک صرف یہی نہیں ہے، ریاکاری کرنا بھی شرک ہے، دکھاوا کرنا بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس کی وجہ سے بھی زوال آتا ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے بات کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر اپنے شوہر کی شکایت کی اور کہا کہ پردے سے کے آڑ سے بات کر رہی ہے، اور کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ ہمارے پاس شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، اگر مجھے بے پردہ آپ کے سامنے یعنی چہرہ کھول کر آپ کے سامنے آنے کی اجازت ہوتی تو آپ مجھے دیکھتے کہ مجھے اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا ہے، بہت بے پناہ خوبصورت اللہ نے مجھے بنایا ہے، لیکن میری شکایت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا حسین بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود، میرے حسن کے باوجود، میری خوبصورتی کے باوجود میرا شوہر وہ کسی اور عورت پر فریفتہ ہے، کسی اور عورت پر فریفتہ ہے، میں اس کی شکایت آپ سے کرنے آئی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس عورت کا یہ دکھڑا سنا تو اس کے بعد حضرت نے بالکل گردن کو جھکا لیا اور اچھا خاصا وقت ہو گیا، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جواب کچھ نہیں دیا۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو کوئی بہت بڑا چیستہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پزل اور معمہ نہیں ہے جو آپ اتنا سوچتے ہوئے بیٹھ گئے اور رو رہے ہیں، آپ اس کو جواب دیجئے، کچھ سکھائے، اس کو سمجھائیے، نصیحت کیجئے، یا اس کے شوہر کو بلا کر نصیحت کیجئے۔ تو کہا کہ ہاں بات وہ نہیں ہے کہ مجھے کیا نصیحت کرنا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا مجھے اس عورت کو کیا سمجھانا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، دراصل اس عورت کی اس شکایت نے مجھے توحید کا سبق سکھا دیا، مجھے توحید کا سبق سکھا دیا۔ کہا کہ کیسے؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے حسن سے نوازا ہوا ہے، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے حسن سے نوازا ہوا ہے، اس کا ایک شوہر ہے، وہ عورت یہ چاہتی ہے کہ جب میں اتنی خوبصورت ہوں، اتنی حسین ہوں، اور میرے شوہر نے مجھے ایجاب و قبول کے ذریعے اپنا پارٹنر، اپنے لائف پارٹنر کے طور پر قبول کر لیا ہے، تو وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مجھ سے ہٹ کر کسی کو کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھے۔ تو مجھے توحید کا سبق یہ ملا کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے یہاں ساری جتنی ضرورتیں تھی سب مہیا کی، اللہ نے ہوا بنائی، اللہ نے پانی بنایا، اللہ نے زمین سے غذائیں نکالی، ساری چیزیں اللہ نے کری، اور اس کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جاتا ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔
تو ایک چیز یہ ہے کہ پورے مہینہ بھر جو قرآن سنا ہے آپ نے اور اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں ساری باتیں سنی ہیں، قرآن کو آپ پڑھیں، آپ کو قرآن میں سب سے زیادہ زور جس چیز پر ملے گا وہ اللہ کی وحدانیت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین، اور آخرت اور حشر و نشر کی چیز کو بہت شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسی معاملے میں بہت کمزور ہیں۔ دوسرا جو سبب نظر آتا ہے زوال کا، وہ نظر آتا ہے ہمارے آپس کے اختلافات، ہمارے آپس کے اختلافات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو جوڑنے کے لیے آپ آئے تھے، بلکہ پوری انسانیت کو جوڑنے کے لیے آپ آئے تھے۔ آپ کی کتنی تعلیمات ایسی ہیں، قرآن میں خود کتنا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا مت رہو، ایک دوسرے کے بارے میں بغض پیدا مت کرو، ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ ہو، یہ قرآنی تعلیمات ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ایک کتاب کو تسلیم کرنے والے، ایک نبی کے امت ہونے کے باوجود آج ہمارا حال یہ ہے کہ فروعی مسائل کو لے کر اختلافات کے اندر جنگوں پر تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ غیروں کی نظر میں ہم سب آج بھی ایک ہی ہے، اور الحمدللہ ایک ہیں ہم، لیکن ہم نے اپنے آپ کو نظریات کے اعتبار سے اتنا ڈیوائیڈ کر رکھا ہے کہ اللہ کی پناہ، یہ بہت بڑی یعنی کہ قاتل چیز ہے اس امت کے لیے، یہ بہت بڑی قاتل چیز ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری چیز ہے جس کے بارے میں مجھے کہنا ہے کہ اس رات میں یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم فروعی اختلافات کا کبھی تذکرہ بھی نہیں کریں گے، نہیں کرنا ہے۔ یا آمین بالجہر، آمین بالسر، اور رفع یدین اور عدم رفع یدین، اور فلاں نظریے والے اور فلاں جماعت والے، ہر کوئی جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے، جو کتاب ہدایت قرآن کو تسلیم کرتا ہے، اس کے بعد اگر کچھ فروعی اختلافات ہیں، فروعی مسائل کے اندر کچھ اختلاف ہے، ان کا مسئلہ ان کو مبارک، ہمارا مسئلہ ہمیں مبارک، وہ اسی اللہ کو مان رہے جس اللہ کو ہم مان رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اختلافات کو کبھی ہوا نہیں دینا ہے، اختلافات کو ہوا نہیں دینا ہے، اور اختلافی باتوں کے بارے میں تجسس بھی نہیں رہنا ہمارے ذہنوں میں، ارے فلاں ایسے کر رہے مولانا، ہم کیا کرنا، کچھ نہیں۔ جیسے اپنے مکتب فکر کے علماء کو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اہل حدیث ہیں، آپ اپنے مکتب فکر کے علماء کو جو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے، آپ کرتے رہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے آپ حنفی ہیں، آپ کے اکابر آپ کے علماء کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے، اعتماد ہے، کرتے رہیے۔ اس کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال نہیں ہوگا۔ یہ دو تین چیزیں ہیں، بہرحال اس کے طرف توجہ دینا ہے۔ اور کچھ باتیں دو چار میں اس رات کے حوالے سے کہہ دوں۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت، اگر یہ آج کی رات شب قدر ہے تو یقین مانیے کہ ہمیں اس سے بڑی کنجی اور کچھ نجات کی نہیں مل سکتی۔ بہت بڑی فضیلت اس کی ہے، کتنے ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پانے کا بہت اہتمام کے فرمایا کرتے تھے، اور اس کو کس طریقے سے پانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے لیے آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پہلے آپ نے جو ہے پورے مہینے بھر کا اعتکاف کیا، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ یہ مہینے بھر میں نہیں، آخر کے عشرے میں آتی ہیں، تو آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمانے کا معمول بنا لیا تھا، اور اسی کے لیے اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ مشروع کی گئی ہے۔ تو اس میں اس رات میں کرنا کیا ہے، مخصوص عبادت کچھ بھی نہیں ہے، جیسی چاہے آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اور بالخصوص جو فلسطین کی حالت زار ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ رحم کریں۔ وہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے رب کے بندے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ المؤمن انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی پریشان حال ہے، ان کے اوپر بموں کی برسات ہو رہی ہے، کس حال میں وہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے۔ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب اس کو استعمال نہیں کریں گے تو اور کس چیز کو استعمال کریں گے؟ تو ان کے لیے دعائیں کریں، اور دعائیں کرنا ہے، دعائیں پڑھنا نہیں ہے، دعاؤں کو پڑھنا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی اور المیہ ہے کہ ہم لوگ دعاؤں کے معاملے میں دعاؤں کو کرتے نہیں ہیں، دعاؤں کو مانگتے نہیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعاؤں کو پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دعاؤں کو پڑھنے سے
کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور کسی ڈاکٹر کے پاس روزانہ جا کر بیٹھ جائے اور ڈاکٹر سے ایک ایک گھنٹہ لیکچر سنے، وٹامن سی کھانے سے یہ ہوتا، وٹامن بی لینے سے وہ ہوتا، وٹامن ڈی لینے سے فلاں ہوتا اور امکا ہوتا، سنتے رہیں، تمام عمر سنتے رہیں، تو سننے سے وٹامن سی ڈی بی جتنے بھی رہتے وہ بدن میں آتے نہیں۔ 1 روپے کی گولی لے کے کھا لیے تو پورا وٹامن آ جاتا۔ 1 روپے کی گولی لے کے وٹامن سی کی کھا لیے تو آتی نہیں آتی؟ ہاں، تو اس کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا۔ کیسے؟ تھوڑا گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ رو کر۔ اللہ تعالیٰ کو رونے والے بندے بہت پسند ہے۔ اگر رونا نہیں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے اس کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ دل کی نرمی کے لیے مانگیے، رو رو کر مانگیے۔ اگر رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بنائیے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے گزر رہے تھے، ایک بندے کو دیکھا، بڑی عجیب دعا کر رہا ہے، بڑی عجیب دعا کر رہا ہے۔ کہنے لگا، اللہ آپ کتنے سونے ہوں گے، آپ کتنے اچھے ہوں گے، میری دعا یہ ہے آپ مجھے نظر آ جائے تو ذرا آپ کو تیل لگاؤں، تھوڑا کنگھی کروں، آپ کے بال جماؤں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے مل جائے تو ہاں آپ کے سر میں تیل ڈالوں، کنگھی کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالی تھے، حضرت نے دیکھا کہ یہ کیسی دعا کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ڈانٹ دیے، یہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوں۔ اس طریقے سے کہتے ہیں اللہ کی ذات تو بہت پاک ہے ان ساری چیزوں سے، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بہت گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو تو ویسے بھی براہ راست کنیکشن ہو جاتا تھا، ڈائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی حضرت کو، فوراً اللہ ان کی تو صفت ہی ہے نا کلیم اللہ۔ کلیم اللہ مطلب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے ڈائریکٹ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ، وہ بیچارے کا علم اتنا ہی تھا، بیچارے کا علم اتنا ہی ہے، جتنا علم ہے اتنے علم کے حساب سے وہ مانگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جتنا مانگ رہا تھا، اب آپ کے ڈانٹنے کی وجہ سے وہ بیچارہ ڈر گیا، اب دعا نہیں کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ دعا نہیں کرے گا، تو اس کو آپ جو ہے تو نظر انداز کیجئے۔ تو دیکھیے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر بندہ عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے اور انداز غلط بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر کے اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وہ فضائل اعمال میں سنے ہی نہیں سنے، سال بھر جو ہے تو کیا ہے، میں تیرا صنم اور یا صنم والا جو معاملہ ہے، ہاں ایک دم سواری گم ہو گئی، صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اچانک آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے بعد جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ سواری اس کی گم گئی۔ اب پورے صحرا میں کہیں کوئی ذریعہ نہیں ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، ڈھونڈتا رہا، سواری نہیں ملی، تھک ہار کر سو گیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو اچانک دیکھتا ہے کہ سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے، تو ایک دم خوشی کے مارے اس کے زبان سے کیا نکلا؟ اس کی زبان سے یہ نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا صنم ہوں۔ کچھ اس طریقے کے الفاظ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اس کی بخشش کر دی۔ تو یہ ہوتا ہے الفاظ اگر غلط نکل بھی جائے مگر تواضع، عاجزی، دل کے اندر سے گڑ گڑا کر تضرع کے ساتھ دعا مانگنا ہے تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک بار درخواست کروں گا کہ خاص طور پر فلسطین کے لیے دعائیں کیجیے۔ اور دوسری بات، اب یہ رمضان کا یہ آپ کا یہاں 29واں پارہ ختم ہوا ہے، برابر ہے، 2 دن اور رہے گا، اس کے بعد رمضان ختم ہوگا، لیکن نعوذ باللہ کیا اللہ کا وجود باقی نہیں رہے گا؟ کیا قرآن باقی نہیں ہے؟ کیا نمازیں باقی نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں برقرار ہیں۔ رمضان آتے رہیں گے، رمضان جاتے رہیں گے، ہم رمضان کے پابند نہیں ہیں، رمضان تو اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اس کے تحت آتے رہیں گے۔ ہمیں ان اعمال کا تسلسل پوری زندگی برقرار رکھنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس رمضان کے ذریعے سے جتنی ٹریننگ جمعہ میں بہت تفصیل سے بات آ چکی ہیں، اس کو دہراؤں گا نہیں، کہ رمضان کے ذریعے سے جتنی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنی تھی، اللہ کرے کہ وہ سارے اعمال ہمارے زندگی کا حصہ بن جائے۔ بس اسی بات پر میں اپنی دعا کو ختم کرتا ہوں۔ اب شاید انتظامیہ آپ سے کچھ بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر میرے آپ سے درخواست ہے کہ پوری رات عبادت کیجئے۔ پوری رات مطلب زبردستی مت کیجئے، جتنی بشاشت ہے بیٹھے رہیے۔ جاگنے کی رات نہیں ہے، ہم نے تصور بدل دیا، کانسیپٹ بدل دیا طاق راتوں کا۔
طاق راتوں کا کانسیپٹ جاگنے کی رات بنا لیا. جاگنے کی رات نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ عبادت کی رات ہے. کیا کی رات ہے؟ ہاں عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے. اور ایک دوسرا کانسیپٹ یہ ہو گیا طاق راتوں میں بیانات کا. ہم کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے بولنے کا، مائک مل گیا تو چھوڑتے نہیں، اور آپ کو بھی لگتا کہ سنتے رہنا خالی. میں نے کیپسول کی مثال دیا نا وٹامن سی کی، آپ کب تک بھی سنتے رہو کچھ نہیں ہوتا کچھ. سنتے رہیں گے تو خالی ہاں اس سے فائدہ ہوتا، ترغیب ملتی، معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی ڈیسیز ہے. آپ کا ڈیسیز جو ہے وہ ڈائگنوس ہو جاتا، مگر علاج تو کرنا پڑے گا نا، علاج کرنا پڑے گا کہ نہیں. تو بیانات سے کچھ نہیں ہوتا، بیانات سے آپ کی معلومات تو ہو جاتی ہے کہ کون سا مرض آپ کے اور ہمارے اندر ہے، مگر اصل کیا ہے؟ اصل ہے عمل کرنا. یہ اہم نہیں ہے، یہ بات اہم نہیں ہے. اس سے زیادہ اہم ہے کہ عبادت میں رات گزارے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.